بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ میں آج آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ کسی کی مدد کر دینے سے ہم کوئی چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے، حقیر نہیں ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم کسی کی مدد کر دیں گے تو اس سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا۔ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس قابل تھے یا نہیں تھے، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے، اوپر والے نے اتنا نوازا ہے کہ جس کے ہم قابل نہیں تھے۔ تو جس پہ ہمیں شک ہو یا جس پہ نہ شک ہو، کوشش کرنی چاہیے ہم اس کی مدد کر دیں۔ ایک دوست کا بہت اچھا واقعہ یاد آ گیا، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ دوست اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا اور مطلب کہ کروڑ پتی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو ہم اس سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ تو وہ دوست جناب کہتا ہے کہ یار ہماری گاڑی کہیں گئی ہوئی ہے، ایسا کرتے ہیں ہم رکشے میں چلے جاتے ہیں، آٹو رکشے میں۔ تو جناب والا وہ رکشے میں بیٹھ گئے ہم دونوں اس کے گھر جانے کے لیے۔ تو رستے میں جا کے وہ رکشے والے سے بات چیت کرنے لگ گیا کہ ایسے ہے ویسے ہے۔ تو بات کرتے کرتے رکشے والے کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کی کیا انکم ہو جاتی ہے، آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب والا وہ رکشے والا بتاتا ہے کہ بھئی مالک کو 500,000 دینے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو مالک کے بھی دینے مشکل ہو جاتے ہیں، اتنا مطلب یہ رکشے میں فالٹ آ گیا یا ایسا کوئی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب اپنے سٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے رکشے والے کو دے دیتا ہے۔ رکشے والے بولتا ہے صاحب جی کھلے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، رکھ لو، کام آئیں گے۔ تو اس لیے دے دینا چاہیے، دے دینے میں کوئی ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یا ہمارے اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو ہم بھی دینے میں بخل نہ کریں۔ دے دینے سے کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل اور دگنا دے دے گا، اتنا دے دے گا کہ آپ سے قابو بھی نہیں آئے گا۔ اصل دیکھیں، سخاوت اسے کہتے ہیں جب آپ کے پاس خود بھی نہ ہو اور لیکن آپ کے پاس سمجھو ایک روٹی ہے اور وہ روٹی بھی آپ نے کسی غریب مسکین کو دے دی، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ مطلب جتنا ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کے مخلوق بندوں کی خدمت کریں اور ان پہ اپنا جو کچھ مال و زر ہے وہ خرچ کریں، یہ قیامت والے دن فائدہ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال میں نے خیرات کر دیا وہ میرے کام آ گیا، جو میں نے کھا لیا وہ ضائع ہو گیا۔ ہمارے لیے وہ ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک شجاعت کا، بہادری کا اور رحم دلی کا، ہر چیز کا وہ نمونہ صفت تھے۔ تو وہ ہمیں ان کے پیروکار بننا ہے، ہمیں ان جیسا بننا ہے۔ انہوں نے ہمیں بن کے دکھایا کہ ایسا بنو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو دیکھیں، پیسے جمع کرنے سے ہم بعض اوقات لالچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے 10 روپے اس فقیر کو دے دیا تو ہمارے 10 روپے کم ہو جائیں گے، حالانکہ کم نہ کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ آگے چل کے ہمارا 1000 روپے گر گیا تو پھر ہم کس کو بلیم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کبھی بھی ہم کسی کو دیں تو ہم اسے ایسا بھی کر سکتے، مطلب کسی بھی صورت میں ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، ہم اس کو چلو اپورچونٹی پرووائڈ کر دیں، کوئی ایسی چیز مہیا کریں کہ جس سے وہ کچھ عرصہ بعد بھکاری گیری اور یہ جو گداگری چھوڑ کے باقاعدہ اپنا روزگار حاصل کرنے لگ جائے۔ جیسے بعض اوقات کوئی بچے پین بیچ رہے ہوتے ہیں، لفافے بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں 10 روپے دے کے ان کو کہتے ہیں بس یہ مجھے نہیں چاہیے، مطلب ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی بیچنا چھوڑو، تم بھیک مانگو۔ ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ وہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے اس کو 10 روپے بھیک نہیں دی، وہ حالانکہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، اس نے اس کو 10 فلاور دے دیے اور ایک فلاور ان میں سے اٹھا کے 10 روپے اس کو دے کے چلا گیا۔ اس بندے نے بولا یار یہ کام صحیح ہے، عزت سے اپنا میں یہ فلاور اب اس 100 روپے کے بک جائیں گے۔ اس نے ایک ایک کر کے فلاور بیچا۔ کافی دنوں بعد جہاں اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ایک پھولوں کی اتنی بڑی دکان ہے اور دکان کے اندر صاف ستھرے کپڑے پہن کے وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم کسی کو سہولت دیتے ہیں تو پھر وہ جس نظروں سے دیکھتا ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی گرا ہوا موبائل یا کسی کی گری ہوئی گھڑی اٹھا کے جب دیتے ہیں تو جس نظروں سے وہ ہمیں دیکھتا ہے تو اس سے جو دل کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی کام سے نہیں ملتی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔